تو نبی گناہ سے بھی پاک اور سہو و نسیان سے بھی پاک. یہ مذہب اہل تشیع، مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری، تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. اور معصوم کے عصمت کے دو مرحلے ہیں. معصوم کی عصمت کے دو مرحلے ہیں. ایک گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، اس سے بچنا اور اپنے ارادے اور اختیار سے. اور دوسرا مرحلہ ہے سہو و نسیان، یعنی بھول و چوک سے بھی کسی غلط کام کو انجام نہیں دے سکتے، یا حتیٰ بھول چوک کے بھی کچھ نہیں کرتے. اس مسئلے میں ہمارے برادران اہل سنت عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن سے دلائل لے کے آتے ہیں کہ انبیاء نے غلط کام کیے، انبیاء نے گناہ کیے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نسیان کی نسبت دی جاتی ہے، وَنَسِيَهُمْ سورۃ توبہ میں نسوا اللہ ونسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا. یہاں پر تعویل کی جاتی ہے. تعویل کیا مراد ہے تعویل کی؟ کہ جب صحیح معنی مناسب نہ ہو تو ان کو ایک محاورتی اور مجازی اور پھر تعویل کا کام کیا جاتا ہے کہ اس کو محاورے یا مجاز میں لے جایا جائے. بس جب کہا جائے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، نہ یہ کہ اللہ نے بھلا دیا. کیا اس آیت کے ذریعے سے یہ معاذ اللہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کو سہو و نسیان ہوتا ہے؟ ہم کہیں قطعاً نہیں ہوتا. بس کہا جائے قرآن میں جو نسیان لکھا ہے یہ کیا مراد ہے بھولنے کی بات؟ تو کہا جائے گا یہاں پر لفظ نسیان یعنی نسیہم کو مجازن معنی میں لیا جائے گا، اس کی تعویل کر دی جائے گی. لہذا ہمارے اور اہل سنت میں ایک اہم موضوع آتا ہے تعویل کا، جس میں وہابیوں نے بہت زیادہ شدت کی کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہی ہے. تو لہذا کہا جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کیا خدا کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر میں، یعنی اس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے. ہم کہتے ہیں نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت تمام طاقتوں سے برتر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے. وہابیوں کے بڑے عالم دین شیخ عبداللہ ابن باز جو مفتی اعظم سعودی عرب بھی تھے، ایک زمانے میں جب آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے مکے گئے اور زیارت خانہ کعبہ اور زیارت مرقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرف ہوئے، تو وہاں پر مختلف علماء سے ملاقات ہوئی اور انہی میں سے عبداللہ ابن باز نے ایک سوال کیا تعویل کے بارے میں کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعویل ضروری ہے، بعض جگہ تعویل کرنی پڑتی ہے. کہا نہیں، جو لکھا ہے وہی ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن باز نابینا تھے. تو آغا خوئی نے ایک آیت کی تلاوت کی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضِلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے. تو آپ نے سوال کیا کیا اس آیت کی تعویل کی جائے گی اسی معنی میں؟ اب اگر اس معنی میں لیے جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا، گمراہ لوگوں میں سے ہے. یعنی عبداللہ ابن باز نابینا ہیں، بس وہ آخرت میں بھی نابینا ہوں گے اور گمراہ ہوں گے. تو انہیں غصہ آیا. بس اس آیت کی تعویل ضروری ہے. تعویل کیا ہے اس کی؟ کہ جس نے اس دنیا میں حق کو نہیں پہچانا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، حق کو دیکھتے ہوئے حق کو جھٹلایا، کیونکہ اس نے یہاں پر حق کا انکار کیا پس وہ وہاں پر بھی حق سے دور رہے گا. یہاں پر اس طرح سے نابینا تھا، وہاں پر اس طرح سے نابینا ہوگا اور یہی گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے. پس یہاں پر لفظ اعمیٰ کی تعویل کرنی ہوگی. اور اگر تعویل نہ کریں، اندھے کو اعمیٰ کو اندھے کے معنی میں لیں، فزیکلی اندھے کے معنی میں لیں، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ جو بھی اس دنیا میں اس وقت فزیکلی اندھا ہے وہ چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا معاذ اللہ، اور آخرت میں کیا ہے وہ اندھا ہے اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے. یعنی ہر فزیکل نابینا کو کہا جائے گا یہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، جبکہ یہ قطعاً غلط ہے. ممکن ہے ایک دنیا میں نابینا ہو لیکن انتہائی بہترین مسلمان ہو، بہت ہی مومن و پاک و پاکیزہ شخص ہو، لیکن قرآن سے یہ غلط معنی نکالے جا سکتے ہیں. اب یہاں ضرورت ہے قرآن کی تعویل کی جائے، قرآن کے اس لفظ کو یعنی اعمیٰ کو مجاز میں استعمال کیا جائے. اب جس طرح سے ان آیات کو ہم مجازن استعمال ان آیات کے الفاظ کو ہم مجاز پر حمل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی مجازی لیتے ہیں، اسی طرح سے جب یہاں پر تعویل جائز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا پھر اگلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اگر چند الفاظ ہوں تو یہ دیکھنا ہوگا آیا مجازن ان کو عرب استعمال کرتے تھے
اور اگر مجازن استعمال کرتے تھے تو ان کو مجازن لیا جائے گا۔ لہذا بعض جگہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی توہین ہوئی۔ اتفاق سے صحیح بخاری میں اس قسم کی بہت روایتیں کہ ایک تو جناب موسیٰ کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ اپنی قوم کے سامنے برہنہ حالت میں آ گئے، جبکہ ہمارے یہاں اس قسم کی تمام روایتوں کی مذمت ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ کہ بنی اسرائیل نے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ جناب موسیٰ کو کوئی بیماری ہے۔ اب یہ روایت ہے خود صحیح بخاری میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جی بنی اسرائیل کے درمیان جب پروپیگنڈا ہوا تو اللہ نے کیا کیا معاذ اللہ کہ جب جناب موسیٰ نہانے گئے معاذ اللہ تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ نے اہتمام؟ پھر معاذ اللہ کے ساتھ عرض کیا جائے کہ روایت صحیح بخاری میں کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو تم احتمال دے رہے ہو کہ جناب موسیٰ کے عضو مردانگی میں کسی قسم کی بیماری ہے وہ غلط ہے، لہذا اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جسمانی طور پہ نارمل ہے، معاذ اللہ۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ کپڑا پتھر لے کے بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ بھاگا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ جناب موسیٰ قوم کے درمیان اسی حالت میں آ گئے۔ ہمارے حساب سے اس قسم کی تمام روایتیں کفر ہیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین ہیں، نبی اس قسم کی ساری چیزوں سے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ اسی قسم کی بعض تہمتیں ہیں کہ جس کو بعض مفسرین نے بھی بیان کیا۔ جناب داؤد نے خاتون پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد عشق میں مبتلا ہو گئے، شوہر کو معاذ اللہ یہ وہ روایتیں قتل کروا دیا۔ اس قسم کی چیزوں سے ہم بالکل بری ہیں۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جناب داؤد کے بارے میں یہ کہے تو میں اس پر 2 حدود جاری کروں گا، یعنی 2 سزائیں جاری کروں گا، ایک اسلام کی توہین کی اور ایک نبوت کی توہین کی۔ بس ہمارے ہاں مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں انبیاء کا بہت احترام ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو معصوم اور پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اسی طرح سے سہو و نسیان سے بھی پاک و پاکیزہ مانتے ہیں۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ بعض آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام کی ذات میں یا ان کے کردار میں یا فعل میں نقص ظاہر ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بعض آیتوں کی تعویل کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نسیان کی نسبت دی گئی، یعنی نسیہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، جب ہم وہاں پر تعویل کریں گے تو بالکل ایسے ہی جہاں جہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی نقص کا تصور کیا جائے تو وہاں پر ہم تعویل کریں گے، اور ان معنی کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں لیا جائے گا۔ حقیقی معنی سے مراد یہ کہ اگر وہاں پر ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، لہذا کہیں پر بھی ظلم سے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کیا، مگر یہ کہ اگر کسی آیت میں جیسے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا تو یہاں پر فقط جہاں لفظ شرک کے ساتھ ظلم آیا وہاں پر گناہ مانا جائے گا، لیکن اگر جناب آدم کے بارے میں لفظ آیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ جو بھی گندم کھائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم ظلم کے معنی لیں گے کہ جو بھی گندم کھائے گا یا درخت کے پاس جائے گا تو وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔